وہ اس ناخوشگوار واقعے کے بعد حویلی سے نکل گیا تھا۔ کوئی کام اس سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ یوں ہی رستوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ دل بھر بھر آ رہا تھا۔ جس عورت سے اسے محبت ہو گئی تھی وہ عورت اس سے نفرت کی دعوے دار تھی۔ اس سے اپنا آپ رحم کی بھیک مانگتا ہوا محسوس ہوا۔ جب تک اسے اس عورت سے محبت نہیں ہوئی تھی وہ عورت اس سے اپنی زندگی کی، اپنی رہائی کی بھیک مانگا کرتی تھی۔ اور آج سالار کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خود اس کے در پر کھڑا ہو کے بھیک مانگ رہا ہے کہ وہ محبت کے چند سکے ہی اس کے کشکول میں بھر دے۔ اسے آج اس عورت کا دکھ محسوس ہوا تھا۔ وہ اس سے دن رات اپنی نفرت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ آج اس نے پہلی بار اس سے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا، اور یہ نفرت کا اظہار اسے اپنے دل پر بھالے کی طرح گرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ رحم کھائے جانے کے قابل لگ رہا تھا۔ وہ بے مقصد اپنی گاڑیاں روڈوں پر گھماتا رہا۔ کئی جگہوں پر اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، مگر اللہ کی رحمت نے اسے کسی بھی نقصان سے بچا لیا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں نفرت سالار کے دل میں گڑ سی گئی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نہیں بھول پا رہا تھا۔ وہ بے مقصد گاڑی دوڑاتے ایک سنسان جگہ پر اپنی گاڑی روک چکا تھا۔ کئی لمحے گاڑی میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ آنکھوں میں بلیک گلاسز چڑھائے باہر آیا۔ اس کے قدم آگے بڑھنے لگے۔ وہ جگہ دیکھے جانے کی حد تک خوبصورت تھی۔ دریا بے حد خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ بڑے بڑے پتھر بیٹھے جانے کے لیے بنائے گئے تھے، اور وہ اپنی شال کندھوں پر جھٹکتا بڑے بڑے قدم اٹھاتا اس بڑے سے پتھر پر آ کر بیٹھا تھا۔ اس کا دل بے حد خراب ہو رہا تھا۔ اس عورت کی نفرت وہ اب سہن نہیں کر پا رہا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا، جس سے محبت کرو وہ آپ سے نفرت کرے، اور وہ عورت جس سے وہ عشق، جنون، محبت تینوں کی حد پار کر چکا تھا، وہ عورت اس سے نفرت کر رہی۔ اس کے دکھ کا کوئی بھی مداوع نہیں کر سکتا تھا۔ بڑی بڑی لہریں اس کی ٹانگوں کو گیلا کرتے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ آتی جاتی لہروں پر اپنی نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ نفرت کرتی ہو؟ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، سالار میرے پاس بھی مت آنا۔ اس کے الفاظ سالار کے دل میں نیزے کی طرح گڑ چکے تھے۔ کل رات وہ جتنا اس کے پاس آ سکتا تھا وہ آ چکا تھا۔ کیا اب اس سے دور رہنا ممکن تھا؟ کیا اتنا آسان تھا کہ اب وہ اس سے دور رہ سکے؟ اللہ، میں جانتا ہوں کہ میرے سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے۔ میں نے اس کا بہت دل دکھایا ہے، مگر میرے ساتھ بھی تو غلط ہوا ہے نا۔ اللہ، اس گھٹیا عدنان نے میرا پورا خاندان کو نگل لیا۔ میں کیا کرتا؟ اللہ، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ وہ اس کی بیٹی نہیں تھی، اس کے ساتھ بھی تو اس عدنان نے وہی سب کچھ کیا جو میرے ساتھ کیا۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ 21 سالوں کے بعد دل کو کوئی بھایا تھا۔ دل کو کسی کی موجودگی بھانے لگی تھی۔ دل کو بہلانے کے لیے کسی کی موجودگی ضروری ہو گئی تھی، اور وہ وجود اس سے نفرت کا دعوے دار تھا۔ سالار کو اپنی زندگی پھر سے بیکار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اللہ جی، تو میری نیت جانتا ہے، خدا کے لیے اس کا دل میرے لیے نرم کر دے۔ قدرت اس پر ہنسی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ کتنا کچھ نہیں کیا تھا، اور آج وہ چاہتا تھا کہ اللہ فوراً ہی اس عورت کے دل میں اس کی محبت ڈال دے۔ ایسا تو شاید خوابوں میں بھی ممکن نہیں، مگر ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اور سالار کے لیے آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو اللہ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ابھی وہ وہیں بیٹھا ہی تھا کہ اسے کسی مردانہ ہنسی اور نسوانی ہنسی کی آواز آئی۔ وہ چونک کر دوسری طرف دیکھنے لگا، جہاں سے دو میاں بیوی ہنستے ہوئے اس سمت ہی آ رہے تھے۔ شاید وہ لوگ بھی انجوائے کرنے یہاں آئے تھے۔ وہ لڑکا نرمی سے اپنی بیوی کے کانوں پہ جھولتی لٹ کو ایک ادا سے اس کے کانوں کے پیچھے اڑس گیا۔ اس کی اس حرکت پر اس کی بیوی کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ وہ نرمی سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ سالار یہاں وہاں سے بے ہوش ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے شوہر کے چہرے میں اس عورت کے لیے کتنی محبت تھی نا۔ سالار دیکھ سکتا تھا ایسی ہی محبت تو اس کے دل میں بھی اس کی بیوی کے لیے تھی۔ وہ شخص مسکراتا ہوا اب اپنی بیوی کا خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ وہ عورت شرما کر اس کے سینے میں چھپنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر سالار کا چہرہ، اس کی آنکھیں بری طرح جلنے لگی۔ اسے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھتے حسرت سی محسوس ہونے لگی۔ وہ بھی تو اپنی بیوی سے اتنی ہی محبت کرتا تھا نا، تو اس کی بیوی اس سے اتنی محبت کیوں نہیں کر رہی تھی؟ وہ بے صبرا بچہ بن رہا تھا جسے اپنی چیز کے لیے صبر کرنا نہیں آتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اب ہنستے ہوئے آگے آ رہے تھے۔
سالار ان دونوں کو جلتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آگے جا کر پتھر پر سر ٹکانے بیٹھ گئے۔ اس کی بیوی نے نرمی سے اس کے کندھے پر اپنا سر بھی رکھ دیا تھا۔ یہ دیکھتے سالار کی آنکھیں پہلے سے زیادہ سرخ ہوئیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑے ہوتے کندھے پر اپنی شال جھٹک گیا تھا۔ اوہ، کیسے چچورے لوگ ہیں بھلا، سبوں کے سامنے ایسی کیسی حرکتیں کرتا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ قدرت منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی۔ سالار خان زیادہ جیلس ہو رہا تھا۔ اپس، یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ لال کلر کی ان گھر کا فراک پہنے فریش ہوتی باہر آئی تھی۔ بھیگے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ روز کی نسبت آج وہ پہلے سے زیادہ کھلی کھلی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ سالار کی نرمی کی دین تھا، یا پھر محرم کی قربت کا اثر، جو اس کے گال بالکل گلاب کی مانند کھل چکے تھے۔ وہ بالوں کو جھٹک کر آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ نیلی آنکھیں رونے کے باعث سوج چکی تھی۔ ناک بھی گلابی گلابی محسوس ہو رہی تھی۔ لب یوں بچے ہوئے تھے جیسے ساری دنیا سے ناراضگی کر لی ہو۔ اچانک ہی اسے سالار کا خیال آیا۔ 3 گھنٹے پہلے وہ گھر سے نکلا تھا اور ابھی تک وہ واپس نہیں آیا تھا۔ خیر، میری بلا سے ساری رات نہ آئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا سر جھٹکتے اپنے بالوں پر کنگھا کرنے لگی تھی۔ اسے اب تک حیرانی ہو رہی تھی، کل سے پہلے تک جو مرد اس سے بدلے لے کر مر رہا تھا، بدلے کے لیے مر رہا تھا، اس کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا، کل وہ اس کے ساتھ اتنی محبت سے کیسے رہ سکتا تھا؟ کل ساری رات اپنی قربت میں بھی سالار نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ وہ اسے کسی کانچ کی گڑیا کی مانند چھو رہا تھا۔ تھوڑی بہت تکلیف دینے کے بعد وہ اپنے لبوں سے اس تکلیف کا اثر کم بھی کر رہا تھا۔ کل ساری رات اس نے اس شخص کی قربت برداشت کی تھی۔ وہ شخص اسے اتنی نرمی سے چھو رہا تھا کہ کئی دفعہ تو مہنور کو خود بھی یہ فیل ہوا تھا کہ شاید وہ آسمان سے اتری ہی کوئی حور ہے جو سالار اس کے ساتھ یوں بدل گیا۔ مگر صبح ہوتے ہی نفرت نے ایسا گھیرا تھا کہ وہ اپنے لبوں کو اس کے سامنے چلنے سے روک نہ پائی۔ سالار کی سزاؤں سے اسے آپ ہی ڈر لگتا تھا کہ اب پتہ کب موصوف کا دماغ بدل جائے، کب اپنا بدلہ پھر سے یاد آ جائے۔ وہ سالار کے بارے میں سوچتے زہر خند سے مسکرائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے بالوں کو کنگھا کرتی جھٹک کر کاندھے پر ڈال گئی تھی۔ بال لہراتے ہوئے کمر پر گرے تھے۔ اس کے بال بے حد خوبصورت تھے۔ کمر سے تھوڑے نیچے آتے بال سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیا کرتے تھے۔ مہنور اپنے بالوں کو سہلاتی اپنے چہرے پر کریم لگاتی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنے لگی تھی۔ کتنے دنوں بعد جا کر اس نے اپنا چہرہ یوں دیکھا تھا، ورنہ وہ شخص تو اسے اس کا چہرہ دیکھنا بھی بھلوا چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ڈریسنگ پر موجود ریڈ لپسٹک اپنے لبوں پہ لگائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا چہرہ دیکھ کر کھل کر مسکرائی تھی۔ کتنے عرصے بعد جا کر اس کا چہرہ اسے حسین معلوم ہوا تھا۔ اب وہ کئی لمحے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے کے بعد سامنے پڑا وہ واحد پرفیوم اٹھا چکی تھی جو سالار کو بے حد پسند تھا۔ وہ پرفیوم اٹھاتے، اس کا کیپ کھولتے پرفیوم کو اپنے چہرے کے پاس کرتے اسے سونگھنے لگی۔ پرفیوم کی مہک اس کے دل تک اتر گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے پرفیوم اپنے اوپر چھڑکنا شروع کر دیا۔ بے تحاشا پرفیوم لگانے کے بعد وہ پرفیوم سائڈ پر رکھتی اب ایک ادا سے دوپٹے کو کندھے پر ڈال رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے سالار سے کسی بھی قسم کا خوف نہیں آ رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں کمزوری وہ دیکھ چکی تھی، اس لیے اب وہ سالار سے اور ڈرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے ہٹتی کھڑکی کی طرف آتی اس کی بلائنڈر کو سائڈ پر کر دی، پردے بھی برابر کر گئی تھی۔ جاتی شام کا وقت اسے بے حد بھاتا تھا۔ وہ چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ آتے جاتے پرندوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ اسے یہ وقت بے حد خوبصورت لگا کرتا تھا۔ ابھی وہ وہیں کھڑی ہی تھی کہ تبھی دروازہ کھول سالار اندر داخل ہوا۔ وہ اتنی محویت سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی کہ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ سالار کمرے میں آ چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتا سالار ٹھٹک کر رکا۔ اس کے فیوریٹ پرفیوم کی مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پرفیوم کی مہک اس کے دل کے اندر تک اتر گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے نظر اٹھا کر مہنور کو دیکھا تھا۔ اس کی پشت پر بکھرے بال سالار کو اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی شال اتار کر بیڈ پر پٹکتے دھیمے قدموں سے مہنور کے پاس گیا تھا۔ مہنور اب بھی یہاں وہاں سے بے سود باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے نرمی سے اس کی کمر کو اپنی مٹھیوں میں بھرتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ مہنور ہڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ سالار کو اپنے قریب محسوس کرتے
اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ سختی سے اسے خود سے دور ہٹانے لگی، مگر سالار اپنی گرفت اس کی کمر پر اور مضبوط کر گیا تھا۔ کیوں مجھے خود سے دور کر رہی ہو میری جان؟ کل تمہارے جتنا قریب آنا تھا آ گیا، اب کیا اتنا آسان ہے تم سے دور رہنا؟ وہ اس کے کان کے پاس دھیرے سے سرگوشی کرتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا۔ مہنور کو کرنٹ سا محسوس ہوا، وہ کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص اسے اپنی قربت میں کمزور کر رہا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے خود سے دور نہیں جھٹک پاتی۔ وہ شدت سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ اس کی سانسیں مہنور کی گردن پہ بکھر رہی تھیں، اس کا چہرہ بری طرح سرخ ہوا تھا۔ اس بے شرم انسان کو اس چیز کا ہوش بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں کھڑکی میں کھڑے تھے۔ وہ سالار کو خود سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر سالار کسی جونک کی مانے اس سے لپٹے اس کی گردن پر اپنا لمس بکھیرے جا رہا تھا۔ سالار پلیز مجھ سے دور ہٹیں، اس نے حق لاتے ہوئے سالار کو پکارا تھا۔ سالار اس کے لبوں سے اپنا نام پہلی بار سنتے بے تحاشا مسکراتا دوبارہ سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنی مونچھیں بھی اس کی گردن میں رگڑ رہا تھا۔ مہنور کے لبوں سے اس کی برآمد ہوئی جنگلی نہیں تو دل ہی دل میں اس نے سالار کو ایک اور نام سے پکارا تھا۔ سالار اس کا چہرہ دیکھتے اس کے اندرونی خلفشار کو سمجھ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے جہاں جہاں اس نے اپنی مونچھوں سے نشان بنائے تھے، اب وہاں جھک کر وہ دوبارہ سے اپنے لبوں سے ان زخموں پر مرہم رکھنے لگا۔ مہنور سرخ چہرے لیے اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی اس پہاڑی انسان کو خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ میری جان، کیوں مجھے خود سے دور کرنا چاہ رہی ہو؟ پورا دن گزار کر آ گیا ہوں، اب تم سے دور نہیں رہ سکتا، میری مجبوری بھی تو سمجھو نا۔ وہ کہتے اس کے کان کے لو پر اپنا دانت کاٹ گیا تھا۔ اس کے جان کہنے پر اس کا دل بے حد تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے وہاں سے جانے لگی، مگر سالار اس کا بازو پکڑتے شدت سے اسے اپنے سینے میں بھر گیا تھا۔ مہنور کا چہرہ انار کی مانند سرخ ہوا تھا۔ سالار کا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے اسے اپنے سینے میں بھینچتے جا رہا تھا۔ مہنور اس کے دل کی دھڑکن اپنے کانوں سے سنتی سرخ ہو رہی تھی۔ وہ نرمی سے اسے خود سے دور کرتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں نرمی سے تھامتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ سالار مجھ سے دور رہیں، وہ سختی سے کہتی سالار کو خود سے دور ہٹانے لگی، مگر سالار اس کی کمر پر اپنی گرفت اور مضبوط کرتے اسے اپنے سینے میں اور مضبوطی سے بھینچ گیا تھا۔ نہیں میری جان، تم میری بیوی ہو اور بیوی کو خود سے دور رکھنے کا حکم میں نے تو کہیں نہیں سنا، وہ کہتے ہیں اسے غصہ دلا چکا تھا۔ دوسری طرف وہ شرارت سے بھرپور مسکراہٹ لیے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کی بات سنتے مہنور کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ اپنے مطلب کی بات یاد ہے اس انسان کو، اور کوئی بات یاد نہیں؟ غصے سے اس کے چہرے کے نقوش بگڑ گئے تھے۔ سالار اس کے چہرے کے آتے جاتے رنگوں کو دیکھتے لبوں کو دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ اچھا پھر آپ نے یہ نہیں سنا کہ جس کی غلطی ہوتی ہے بدلہ اسی سے لیا جاتا ہے، کسی اور سے نہیں؟ اس نے سالار کے منہ پر کھینچ کر جوتا مارا۔ سالار ایک دم سنجیدہ ہوتے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ یہ کس بات کا حوالہ وہ کس جگہ دے رہی تھی؟ اگر میرے باپ نے آپ کے ساتھ کچھ کیا تھا یا آپ کے خاندان کے ساتھ کچھ کیا تھا تو اس میں میری کیا غلطی تھی؟ شاید اس وقت تو میں اس دنیا میں بھی نہیں آئی تھی، پھر آپ نے مجھ سے بدلہ کیوں لیا؟ اس حوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سالار کو اس کا لہجہ کسی تیزاب کی مانند محسوس ہوا۔ وہ بنا جواب دیے کئی لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھک کر کسی کانچ کی گڑیا کی مانند اسے اپنی باہوں سے اٹھا گیا۔ مہنور گڑبڑائی، اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ اسے اب تو کم از کم کسی سخت ری ایکشن کی شدید ضرورت پڑی تھی، مگر اس بار بھی وہ برف کی مانند ٹھنڈا اور روئی کی مانند نرم نظر آ رہا تھا۔ وہ نرمی سے اسے بستر پر لٹاتے کھڑکی کے دونوں سائڈز بند کرتے پردے برابر کر گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ نائٹ بلب جلاتے اس کے پاس آیا تھا۔ مہنور خوفزدہ ہوتے دور کھسکی۔ وہ ابھی اس کی رات کی شدتیں نہیں بھولی تھی اور وہ ابھی دوبارہ سے وہ اسے دور کھسکتے اس کی جگہ پر چلی گئی تھی۔ سالار مسکراتے ہوئے اس کے برابر لیٹتے اسے اپنے پاس کھینچ گیا۔ میری جان، تمہیں ایک پل کے لیے بھی اب خود سے دور نہیں کر سکتا۔ تم مجھے میری آتی جاتی سانسوں سے بھی زیادہ ضروری ہو۔ مجھ سے دور کیوں جاتی ہو؟ وہ نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے اسے پوچھ رہا تھا۔ مہنور کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ شدت سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ساتھ ساتھ وہاں اپنی مونچھیں بھی رگڑ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ نرمی سے اسے تکیے پر لٹاتے اس کے اوپر آتے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ مہنور دور کھسکی تھی، مگر سالار اس کے لبوں پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کے لبوں پر اپنی شدتیں برسانے لگا تھا۔
میری جان، جو میں نے کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو بھی کیا غلط کیا، مگر میری محبت کو ہوس کا نام مت دیا کرو۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں تم سے واقعی میں بے حد محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتا اس کے کان کی لو کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ مہنور اس کے منہ سے محبت کا اظہار سنتی بے یقین تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ نرمی سے اس کی شرٹ کو اس کے جسم سے اتار کر زمین پر پھینکتے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھنے لگا۔ اب وہ بلینکٹ کھینچتا خود کے اور اس کے اوپر کر رہا تھا۔ بلینکٹ کے نیچے تمام پردے اترتے چلے گئے۔ وہ نرمی سے اس کے بدن پر اپنی شدت برساتے اس کو شدت سے پیار کر رہا تھا۔ اس کے لبوں سے نکلتی سسکیاں اس کی شدتوں میں اور تیزی لا رہی تھی۔ کمرے میں سالار کی شدتوں کی آواز اور مہنور کی سسکیاں ایک مدھر رقص پیش کر رہی تھی۔ وہ اس شخص کو پھر اپنے قریب آنے سے روک نہیں پائی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، رات جوبن پر آ چکی تھی۔ وہ دونوں گہری سانسیں بھرتے ایک دوسرے کی باہوں میں موجود تھے۔ وہ مہنور کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اس وقت مہنور کو بہت سکون بخش رہا تھا۔ وہ نرمی سے آنکھیں موندے اس کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سالار کے لبوں پر مسکراہٹ چپکی ہوئی تھی۔ وہ جب اس عورت کے ساتھ رہتا تھا تب وہ یوں ہی مسکراتا تھا۔ اس مسکراہٹ کے لیے وہ ترس گیا تھا۔ 7 سال کا بچہ جو ہم وقت مسکراتا رہتا تھا، 7 سال کے بعد سے وہ مسکرانا بھول چکا تھا۔ پھر پورے 21 سال بعد جا کر وہ عورت اسے ملی جو اس کی مسکراہٹ کا ذریعہ بن رہی تھی، اور آگے بھی اللہ ان کی مسکراہٹ یوں ہی قائم رکھنے والا تھا۔ مہنور چاہتے ہوئے بھی خود کو سالار سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا شوہر تھا، اس کے جسم و جاں کا مالک۔ بھلا اسے دور کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ سالار دوری کے تمام راستے ختم کرتا۔ وہ اس ادا سے اس کے پاس آتا تھا، اتنا پیار جتاتا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی سالار کے ہاتھوں کو جھٹک نہیں پاتی تھی۔ وہ اس کی شدتوں کو سہ کر اس کی باہوں میں لیٹی ہوئی تھی۔ سالار مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ یہ عورت اسے سکون کا حصہ تھی۔ جب وہ بے سکون ہوتا یہ عورت اسے سکون دیتی، اور آگے بھی شاید اس کی بے سکونی کی دوا یہی عورت تھی۔ مہنور کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ یہ شخص اسے بدلہ لینے کے لیے اس حویلی میں لے کر آیا تھا۔ کچھ دن اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک کرنے کے بعد وہ اب انسان بن چکا تھا۔ دن رات پیار جتا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر نفرت سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ سالار اس کے چہرے کے آتے جاتے رنگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ مہنور کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس شخص سے نفرت کرتی تھی یا وہ احساس کیا تھا جب وہ اس کے قریب آیا۔ وہ نفرت بھول چکی تھی، یاد ہی نہیں تھا کہ اس شخص سے نفرت بھی تھی۔ یاد تو بس اتنا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص اس کا محبوب شوہر تھا، جس سے وہ تو نہیں مگر اس کا شوہر بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کی محبت کے رنگوں میں وہ بھٹک چکی تھی۔ وہ شخص محبت دے کر اسے بھٹکا رہا تھا۔ قربت کے لمحات میں وہ بھول چکی تھی کہ وہ سالار سے نفرت کرتی تھی، وہ اسے دور رہنا چاہتی تھی۔ وہ کچھ اس ادا سے اس کے پاس آیا تھا کہ وہ نفرت میں بھول چکی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص اس کا شوہر تھا۔ یہ جذبے تو اللہ کے دیے تھے، مگر اس شخص سے وہ اتنی جلدی محبت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس شخص نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ آج بھی وہ سب سوچتی تھی تو اس کا دل کانپ اٹھتا تھا۔ کیا نہیں کیا تھا سالار نے اس کے ساتھ، اور آج بھی تو وہ اسی باپ کی بیٹی تھی نا۔ پھر اس کا بدلہ کہاں گیا تھا، یا جسم کے چکر میں وہ اپنے بدلے کو بھول چکا تھا؟ سالار نے نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ یہ عورت اس کے لیے جان سے زیادہ ضروری ہو گئی تھی۔ اب وہ سانسوں کے بغیر تو رہ سکتا تھا، مگر اپنی بیوی کے بغیر اب شاید وہ لمحہ بھر بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے اس کی سانسوں کو شدت سے اپنے وجود میں انہیل کرتے اس سے دور ہوا تھا۔ مہنور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اور شدت سے اپنے ساتھ بھیگ چکا تھا۔ قربت کے لمحات کے بعد بھی وہ اسے خود سے دور نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کے وجود کو اپنے سینے میں بھینچے اپنے اگلے ٹانگیں اس کے اوپر رکھتا، سارا وزن اس پر منتقل کرتے سو جاتا تھا۔ چند دنوں میں ہی اس کی عادتیں بدل چکی تھی۔ وہ عورت اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو گئی تھی۔ جس شخص کو اس دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، آج اسی شخص کو یہ دنیا پیاری لگنے لگی تھی، کیونکہ جس سے وہ محبت کرتا تھا وہ عورت اس کے ساتھ تھی۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں کی مہک محسوس کرتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ مہنور کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ آخر یہ شخص کتنا پیار کر سکتا تھا؟ سالار اس کا چہرہ دیکھتے مسکرایا تھا۔ تو میرا دل دکھاتی ہو، ایسے الفاظ کہہ کر اس کے کونے پر مہنور نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی۔ میں تم سے واقعی بہت پیار کرتا ہوں، میری محبت کو ہوس کا نام مت دیا کرو میری جان۔ گناہ ملتا ہے، تم اپنے شوہر کی محبت کو ہوس کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ مہنور کئی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے اس حویلی لے کر آئے تھے،
کچھ عرصہ تم نے میرے ساتھ وہ کیا جو شاید میری زندگی میں کسی نے میرے ساتھ نہیں کیا تھا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ جس روز تم نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی تو تم نے میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا تھا، مجھے اس برستی ہوئی ٹھنڈی بارش میں کھڑا کر دیا تھا، اور اس کے بعد تم کہتے ہو تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اسے محبت کہتے ہیں؟ جھوٹ مت بولا کرو سالار۔ اس روز مجھے دیکھ کر تمہیں جسم کی بھوک لگی تھی جسے تم مٹانے کے لیے میرے پاس آتے ہو۔ سالار کے لب سختی سے بھیجے تھے۔ اور پھر میں تو اس شخص کی بیٹی ہوں نا جس نے تمہارے پورے خاندان کو برباد کیا تھا، جسے تم خود برباد کرنا چاہتے تھے، جس کی بیٹی کو برباد کرنا چاہتے تھے، جس کے خاندان کو برباد کرنا چاہتے تھے۔ بیٹے بٹھائے تو میں اسی کی بیٹی سے کیسے محبت ہو گئی؟ اپنا بدلہ بھول گئے؟ ہاں، میرے باپ نے تمہارے ساتھ، تمہارے خاندان کے ساتھ جو کیا وہ سب بھول گئے؟ کیا اتنا ہی بدلہ تھا تمہارا؟ کیا اتنا ہی انسانیت تھی تمہارے اندر کہ اپنے ماں باپ کا بدلہ بھول جاؤ، صرف اور صرف ایک جسم کے لیے؟ وہ بھیگے لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں بھولا، میں کچھ معاف نہیں کیا۔ میں نے وہ گھٹیا انسان آج بھی میرے ہاتھوں میں سے جائے گا، اس کی بوٹی بوٹی اپنے انہی ہاتھوں سے کروں گا۔ وہ اتنی زور سے چلایا کہ مہنور اپنے دل پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہوئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ اب اس شخص سے نہیں ڈرتی، مگر اسے بھی ابھی احساس ہوا تھا کہ وہ ساری عمر اس سے خوفزدہ رہنے والی تھی۔ اس شخص نے میرے خاندان کو بے دردی سے قتل کیا، میری معصومیت چھینی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے چھوڑ دوں گا؟ نہیں، اس دنیا میں ہر کسی کو معاف کر سکتا ہوں، مگر نہیں اس کے معاملے میں ایک ایسا جانور ہوں جو اپنے شکار کو سامنے دیکھ کر چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ اور رہی تمہاری بات، تو تمہیں ایک سچائی بتانی ہے۔ وہ نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ مہنور نے اپنے ہاتھوں کو نکالنے کی کوشش کی، مگر سالار کی گرفت مضبوط تھی۔ تم اس گھٹیا ناپاک انسان کی بیٹی نہیں ہو، وہ شخص تمہارا باپ نہیں ہے۔ میں تمہیں دیکھ کر یہ سوچتا تھا کہ شیطان کی بیٹی تم جیسی کیسے ہو سکتی ہے، مگر وقت نے ثابت کیا کہ تم اس گھٹیا کی بیٹی ہی نہیں ہو۔ مانتا ہوں بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، اس کے لیے ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ کیا مطلب میں ان کی بیٹی نہیں ہوں؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عدنان صدیقی نے ساری رات شادی ہی نہیں کی، ساری عمر شادی ہی نہیں کی۔ جس شخص کا پیٹ حرام کے رشتوں سے بھر جائے اسے بھلا حلال رشتے گلے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ سالار کے لب و لہجے سے نفرت ٹپک رہی تھی۔ مہنور غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آج سے 21 سال پہلے اس نے میرے ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا تھا، نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ اس نے یہ سب کیا تھا، اور اس نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ بھی یہی سب کیا تھا۔ مہنور جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جو عدنان صدیقی نے سختی کر کر اسے بھلا دیا۔ تمہارے بابا ایک ایماندار افسر ہیں، اس گھٹیا انسان عدنان صدیقی کے کسی کالے دھندے کے بارے میں تمہارے باپ کو پتہ لگا تھا۔ تمہارے باپ نے اس کے خلاف کمپلین کر دی تھی، جس کے باعث اس گھٹیا شخص نے تمہارے باپ، تمہاری ماں اور تمہاری چھوٹی بہن کو مار دیا۔ اپنے ماں باپ اور عنایہ کے ذکر پر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سالار، مجھے بابا نے بتایا تھا کہ انہیں کسی اور نے مارا تھا۔ جھوٹ کہہ رہا تھا اس گھٹیا شخص نے، تم سے کسی اور نہیں، تمہارے خاندان کو اس نے تم سے دور کیا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی بد دعائیں لے کر پھر رہا ہے وہ بدصورت انسان۔ اس دنیا میں اس مکروہ شخص کا انجام میرے ہاتھوں ہی لکھا جائے گا۔ مہنور کو وہ دن چھم سے یاد آیا جب اس کے بابا ٹائم گزرنے کے کئی دن بعد بھی گھر نہیں آئے تھے۔ اس کی ماں روئے جا رہی تھی، وہ دونوں بیٹیاں بھی اپنی ماں سے چپکی ہوئی تھی۔ ان کے بابا گھر نہیں آ رہے تھے، وہ دونوں بھی ڈر رہی تھی۔ ماما بابا کب تک آ جائیں گے؟ میری جان دعا کرو اب دونوں بابا خیر خیریت سے گھر آ جائیں۔ کافی دیر کے بعد جا کر ان کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ مہنور نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا۔ ایک نقاب پوش شخص، اس کے ساتھ 4 گارڈ اندر داخل ہوئے تھے۔ پیچھے سے ایک شخص اس کے باپ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھتے وہ دونوں بچیاں دل پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخوں کو حلق میں گھونٹ گئی تھی۔ آنکھوں سے تیزی سے آنسو آنا شروع ہو گئے تھے۔ کتنی دعا کی تھی انہوں نے اپنے بابا کے لیے کہ بابا صحیح سلامت گھر آ جائے۔ اس کی ماں اپنے محبوب شوہر کی یہ حالت دیکھتی کئی لمحے صدمے میں چلی گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھاگتے ہوئے رضوان صاحب کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ رضوان کس نے کیا آپ کے ساتھ یہ سب؟ وہ ان کے چہرے پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تم بچیوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ سفینہ، یہ لوگ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو مار ڈالیں گے، چلے جاؤ، خدا کے لیے چلے جاؤ۔ رضوان صاحب روتے ہوئے ایک ہی بات بول رہے تھے، کس نے کیا رضوان؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کس نے کیا؟ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی رضوان، میں تو مر جاؤں گی، تمہیں جانا ہوگا سفینہ، ان بچیوں کے لیے۔
اور اپنے لیے تمہیں جانا ہوگا. میری فکر مت کرو سفینہ، یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. یہ اس وقت کے فرعون بنے بیٹھے ہیں، مگر دیکھنا ایک وقت آئے گا جب ان کے اوپر بھی کوئی ہوگا جو ان کی بوٹی بوٹی نوچ لے گا. میری بد دعا ہے کہ جن کے ساتھ انہوں نے برا کیا ہے ان سب کا بدلہ ان گھٹیاؤں کو دینا پڑے گا. عدنان صدیقی کے لب بری طرح بھنچے تھے. اس نے گہری سانس بھرتے 5 سالہ مہنور کو اپنے پاس بلایا تھا. اس کو دیکھتے عدنان صدیقی کی نیت بدل چکی تھی. وہ اس کے پاس آتی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. بیٹا آپ اندر جا کر بیٹھو، میں پرومس کرتا ہوں کہ میں آپ کے ممی بابا کو بچا لوں گا. آپ سچ کہہ رہے ہیں نا انکل؟ آپ میرے خاندان کو ان گندے انکلوں سے بچا لیں گے نا؟ وہ اس کے گارڈ کی طرف اشارہ کرتے معصومیت سے اس سے پوچھ رہی تھی. عدنان صدیقی کے لبوں پر مکرو مسکراہٹ آئی تھی. جی جی، بس جب تک میں باہر بلاؤں مت آنا، وہ کہتے ہوس پرست نگاہوں سے اسے دیکھتے اندر کی طرف جانے کا اشارہ کرنے لگا. وہ اپنے آنسو صاف کرتی ایک آخری نظر اپنے خاندان پر ڈالتی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. عدنان صدیقی نے سخت نگاہ رضوان پر ڈالی جو بنا رکے ان سبوں کو بد دعائیں دے رہے تھے. تم لوگ وقت کے فرعون ہو، مگر کوئی ہوگا جو تم لوگوں کا بھی بادشاہ ہوگا. تم لوگوں کی بوٹی بوٹی نوچ کھائے گا. وہ میری بد دعا ہے میری. سفینہ پھوٹ پھوٹ کر روتے رضوان کو دیکھ رہی تھی. دوسرے ہی لمحے عدنان صدیقی نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا تھا. گارڈ سفینہ کو بالوں سے پکڑتا دیوار میں پٹک گیا. اس کی ماں کے لبوں سے فلک شگاف چیخ جاری ہوئی. مہنور دل پر ہاتھ رکھتی کھڑی ہوئی تھی، مگر عدنان صدیقی کی باتیں یاد کرتی وہ پھر سے بیٹھ گئی. انکل نے کہا تھا وہ سب کو بچا لیں گے. اے اللہ، انکل کو ہمت دے کہ وہ میرے پورے گھر کو بچا سکیں. وہ ننھی بچی اس کمرے میں بیٹھی اللہ سے دعا کر رہی تھی. نہیں جانتی تھی کہ یہ دعا تو اوپر جاتے ہی ریجیکٹ ہو چکی تھی. اس کا ایک گارڈ رضوان کے پاس بیٹھے ایک زوردار جھانپڑ اس کے چہرے پر رسید کر گیا تھا. اس کے باپ کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی، ساتھ ہی ساتھ منہ سے خون نکل آیا تھا. جانوروں کی طرح تھوڑی دیر پہلے ان لوگوں نے اسے مارا تھا، اب تو اس کے اندر کسی چیز کی ہمت بھی نہ بچی تھی. دوسرے ہی لمحے عدنان صدیقی کے اشارے پر وہ شخص اپنے پسٹل کی تمام گولیاں رضوان کے جسم میں خالی کر گیا. رضوان کے جسم نے آخری جھٹکا کھایا تھا. عنایا خوف سے زمین پر گر گئی تھی، جبکہ دوسری طرف سفینہ صدمہ بھری نگاہوں سے رضوان کا بے جان جسم دیکھ رہی تھی. دوسرے ہی لمحے ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے زمین پر گرنے لگے. وقت کے فرعون ہو تم لوگ کیا سمجھتے ہو خود کو؟ جان لینے کا حق تم لوگوں کو ہے. تم لوگوں نے آج ایک بے قصور شخص کی جان لی ہے. تم سب کے سب بدلہ دو گے. وہ وحشیانہ نگاہوں سے رضوان کو دیکھتی منہ بھر بھر کر ان لوگوں کو بد دعا دے رہی تھی. عدنان صدیقی سفینہ بیگم کے پاس جاتے ایک زوردار تھپڑ ان کے گالوں پر رسید کر گیا تھا. وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی، منہ سے خون نکل آیا تھا. وہ خون آج شام نگاہوں سے عدنان صدیقی کو دیکھ رہی تھی. میں بد دعا دیتی ہوں کہ تم سب کبھی سکون سے نہیں رہو گے. آئے گا کوئی، ضرور آئے گا کوئی جو تم سب کی زندگی میں بھی یوں ہی ختم کرے گا. تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے. وہ تمہیں زندگی سے ضرور فارغ کرے گا اور موت کے بعد بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا. جہنم کی آگ میں جلو گے تم. جہنم کی آگ میں تمہیں کیڑے نوچ کر کھسوٹ کر کھائے جائیں گے. قبر میں تم اپنے ہر گناہ کا حساب دو گے. وہ منہ بھر بھر کر اسے بد دعائیں دیے جا رہی تھی. رضوان کی موت ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹتی ہی نہ تھی. رضوان کی موت ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹتی ہی نہ تھی. چپ کر ورنہ انہی ہاتھوں سے تیری جان بھی لے لوں گا. میں بد دعا دیتی ہوں تم لوگوں کو. تم لوگ اپنے ہر کیے کا حساب دو گے. عدنان صدیقی ان کی کن پھٹی کر گولی مارتے انہیں بے جان کر چکا تھا. گولی کی آواز سن کر عنایا خوف سے جاگی تھی. دوسرے ہی لمحے وہ ایک اور گولی سے عنایا کا بھی کام تمام کر چکا تھا. وہ شخص آج ایک اور خاندان کھا چکا تھا. نہ جانے کتنے بد دعائیں اس شخص کے پیچھے تھی اور نہ جانے آگے اس کا اور کیا ہونے والا تھا. گولیوں کی آواز سنتے مہنور پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. یا اللہ، میرے بابا اور میری بہن کو بچا لینا. میں کن کے ساتھ رہوں گی؟ اللہ، میرا تو ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں. مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ اسے اس بھری دنیا میں یتیم اور مسکین کر چکا تھا. 3 گھنٹے گزر چکے تھے. عدنان صدیقی 3 لاشوں کو ٹھکانے لگا چکا تھا. دوسرے ہی لمحے اس کی نگاہوں میں غلاظت ٹپکنے لگی تھی. وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے مہنور کے کمرے کی طرف گیا تھا. دھیرے سے اس کے کمرے کا دروازہ بجاتے وہ اس کمرے کو کھلوا چکا تھا. واہ کیا حسن ہے اس کے پھولے پھولے گلابی گال دیکھتے عدنان صدیقی نے سوچا تھا میرے ماما پاپا ٹھیک ہے نا انکل؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس سے پوچھ رہی تھی. دوسرے ہی لمحے وہ شیطان ایکٹنگ کرنے سے باز نہیں آیا تھا. وہ گھٹنے کے بل اس کے پاس بیٹھے بری طرح رونے لگا. مہنور دل پر ہاتھ رکھے اسے یوں روتے ہوئے دیکھ رہی تھی. بیٹا اپنے انکل کو معاف کر دو. وہ آپ کی فیملی کو نہیں بچا سکے. مگر مگرمچھ کے آنسو بہاتے
وہ شخص مہنور کا دل نکال کر لے گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے منہ کھولے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جس شخص نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے ماں باپ کو بچا لے گا، اور اب کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے ماں باپ کو نہیں بچا سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑتی زمین پر بیٹھتے بری طرح رونے لگی۔ کہاں ہے میرے ماما بابا، کہاں ہے؟ وہ بھاگتے ہوئے پورے گھر میں اپنے ماما بابا کو ڈھونڈنے لگی، مگر اس شیطان نے تو اس کے ماں باپ کا آخری بار اسے چہرہ بھی دیکھنے نہیں دیا۔ وہ لوگ آپ کی فیملی کو اپنے ساتھ لے گئے، مگر آپ فکر نہیں کرو، آپ اپنے انکل کے ساتھ رہو گی، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ آہستہ آہستہ اس پر ہمدردی کا جال پھینک رہا تھا۔ انکل، مجھے میرے ماما بابا کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑتی رو دی، مگر اس گھٹیا شخص نے ہوس سے بھرپور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ہر جگہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ مہنور کو کراہت سی محسوس ہوئی۔ اسے آج بھی وہ لمس یاد تھا جو اس وقت بھی اسے ڈرا گیا تھا۔ اس کے بعد عدنان صدیقی اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اتنے خوبصورت حسین کو وہ اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ اس کے بڑے ہونے کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ وہ اب پلٹنے والا تھا۔ ہاں، ان لوگوں کی بد دعا پوری ہونے والی تھی۔ کوئی آ رہا تھا جو ان لوگوں کو برباد کر دینے والا تھا۔ مہنور تیزی سے ہال میں واپس آئی تھی۔ وہ شخص ہمدردی کا پردہ چڑھا کر اسے اپنے ساتھ تو لے آیا تھا، مگر کبھی بھی اس کے باپ ہونے کے حقوق نہیں نبھا سکا۔ اسے آج اپنے ماں باپ، اپنی بہن بھائی یاد آئے تھے۔ اسے شدت سے عدنان صدیقی سے نفرت ہوئی تھی۔ سالار اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے اس کا دکھ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ خود بھی جانتا تھا کہ یہ کوئی عام دکھ نہیں۔ اس نے بھی تو یہی سب سہا تھا نا۔ یا اتنا آسان ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی موت بھول جانا، اس کے قاتلوں کو بھول جانا؟ مہنور کی آنکھوں میں نفرت دوڑنے لگی تھی۔ وہ سالار کے سینے پر سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بگاڑا تھا میرے ماں باپ نے؟ یہی کہ صرف ایک کمپلین کے لیے انہوں نے میری زندگی خراب کر دی، مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے، مجھے اتنی چھوٹی عمر میں یتیم کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے سالار سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے دکھ پر سالار کا بھی دل پھٹ رہا تھا۔ وہ نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ شخص انسان نہیں ہے ماہی، اس نے میرے ساتھ بھی یہی سب کیا تھا، صرف ایک بزنس ڈیل نہ ہو جانے پر۔ اس نے میرے سارے خاندان کو برباد کر دیا تھا۔ اس نے میری ماں، اس نے میرے باپ، اس نے میرے دونوں چھوٹے بھائی بہنوں کو گلا دبا کر مار دیا تھا۔ اتنے چھوٹے چھوٹے سے تھے وہ، صرف 2 مہینے کے تھے۔ نور، میری آنکھوں کے سامنے اس گھٹیا شخص نے ان دونوں کو گلا دبایا۔ سالار کی آنکھوں سے آنسو بہتے مہنور کے بالوں پر گرنے لگے۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کا دکھ سمجھ سکتے تھے، کیونکہ دونوں کے ساتھ اس گھٹیا شخص نے یہی تو کیا تھا۔ اس شخص نے مہنور مجھے درندہ بنا دیا۔ میں نے خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ بنوں گا جو میں بن گیا ہوں، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنے ماں باپ کا، تمہارے ماں باپ کا اور ان سب کا بدلہ لوں گا جن کے ساتھ اس نے غلط کیا۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ اس کی موت ایسی ہوگی کہ لوگ اس کی موت سے خوف کھائیں گے، لوگ ایسا کام کرنے سے خوف کھائیں گے، اور بہت جلد وہ وقت آئے گا جب یہ اپنی زندگی اور اپنی سانسیں گوائے گا۔ سالار، کوئی اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے پوچھ رہی تھی۔ سالار نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگاتے باری باری اس کے دونوں آنکھوں کو چوم لیا تھا۔ مہنور اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سالار نرمی سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے اس کا دکھ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مہنور کو آج سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ شخص ایسا کیوں ہو گیا تھا جس کے سارے خاندان کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے۔ اس سے انسانیت کی امید بھلا کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ ساری نفرت مہنور کو اپنے دل سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، جس دل میں تھوڑی دیر پہلے اس شخص کے لیے نفرت ہی نفرت تھی، اب اس نفرت کا وہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کی نگاہوں میں سرخرو کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد جا کر مہنور کو بھی یہ علم ہونے والا تھا کہ وہ بھی اس شخص کے بغیر اب نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ گرم شال اپنے وجود پر پھیلائے کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ منظر دیکھنا اسے سب سے زیادہ پسند تھا۔ سالار کے کمرے سے سورج غروب ہونے کا منظر بے حد خوبصورت دکھتا تھا۔ وہ روز اس وقت یہیں کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اس سے عادت سی ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار طبیعت میں بیزاری ہونے کے باوجود بھی وہ یہاں کھینچی چلی آتی۔ بچپن سے لے کر اسے ایسی جگہ فیسینیٹ کرتی تھی۔ وہ کھڑی گہری گہری سانسیں لیتے باہر دیکھ رہی تھی۔ کل رات سے اس کا موڈ سخت آف تھا۔ وہ بیزاری سے باہر دیکھتے کھڑکی کے دونوں پٹوں کو سختی سے تھام گئی تھی۔ وہ کل رات سے بیزار ہو چکی تھی۔ کل رات اسے اپنی طبیعت گری گری سے محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے وہ وقت سے پہلے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ سالار خانزادہ اسے اب اتنا برا نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ اس سے برا ہی نہیں لگتا تھا۔ اس کی شاندار پرسنالٹی مہنور کا دل اپنے قبضے میں لے رہی تھی۔ کچھ دن سے اس کے پیٹ میں بھی بے حد درد تھا۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے اس کی طبیعت عجیب سی چڑچڑی ہو رہی تھی۔ وہ کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تھی۔ جب سے اس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں سنا تھا وہ ویسے ہی چڑچڑی ہو گئی تھی، مگر آج اس کا مزاج کچھ زیادہ ہی برہم تھا۔ وہ کروٹ بدلتے بدلتے تھوڑی دیر میں گہری نیند سو چکی تھی۔ سالار خانزادہ،
سلیقے سے کندھے میں شال ڈالتے سبز حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ یہ حویلی جو پہلے انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، آج انہیں یہ حویلی پیاری لگنے لگی تھی۔ اس کی خوبصورت بیوی، اس کی محبوبہ، اس حویلی میں رہتی تھی۔ وہ بھلا اب اس حویلی سے کیسے اکتا سکتا تھا؟ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ میڈم پہلے سے ہی خمار زدہ ماحول بنا چکی تھی۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ چپک چکی تھی۔ کمرے میں محیب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس کی سانسوں کی گہری آواز سالار کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ وہ اپنے پیروں سے سینڈل اتارتے، شال اتار کر سائڈ پر رکھتے اس کے پاس گئی تھی۔ وہ اس کا تکیہ دبوچے گہری نیند سو رہی تھی۔ سالار کو اپنے تکیے سے جیلیسی محسوس ہوئی۔ وہ ایک جھٹکے سے تکیہ اس کے ہاتھ سے نکالتا دور کر گیا تھا۔ ماہنور اس کی طرف کروٹ کر کر سو چکی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے مسکرایا۔ گال پہلے سے زیادہ گلابی ہو چکے تھے۔ پہلے تھوڑی کمزور تھی، مگر اب جسم بھر چکا تھا۔ وہ ان دنوں میں اسے بے حد پیاری لگنے لگی تھی اور محرم کی قربت کا اثر اس پر خوبصورتی کے ذریعے نازل ہو چکا تھا۔ وہ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ سالار نے جھک کر نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ اب وہ اس کے چہرے کے ہر نقوش پر نرمی سے اپنے لب رکھ رہی تھی۔ اس عورت سے دور رہنا سالار کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ کم از کم اس عورت سے دور نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ دور رہتے بھی تو انہیں وہ وقت کا عذاب لگتا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے دوپٹے کو اس کے وجود سے الگ کرتا، اس کی گردن پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ ماہنور ان کی مونچھوں کی چبھن سے جاگ گئی تھی۔ وہ بیزاری سے سالار کا چہرہ دیکھتی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی، اس کے پیچھے ہٹانے لگی۔ اس شخص کو اپنے اینی ٹائم بس یہی سب چاہیے ہوتا ہے۔ بندے کی طبیعت بھی تو خراب ہو سکتی ہے نا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے دور ہٹا رہی تھی۔ سالار اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں تھامے نرمی سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ ماہنور کا دم بری طرح گھٹنے لگا۔ وہ نرمی سے اسے خود سے دور ہٹانے لگی، مگر سالار ڈھیٹوں کی طرح اس کے لبوں سے لپٹا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ چند دنوں میں اس کے لیے کتنی ضروری ہو گئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں سے لپٹے اس کی سانسیں کھینچتا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب اگر اسے نہ چھوڑا تو اس کی محبوب بیوی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، تب وہ مسکراتا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ ماہنور نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے گھورا تھا۔ وہ اس کی شکوہ کناں نگاہوں پر نثار ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کے دونوں آنکھوں کو شدت سے چوم رہا تھا۔ یہ نیلی آنکھیں اس کا کل سرمایہ تھی۔ اسے اب اپنے اللہ سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ اسے وہ سب کچھ تو اس زندگی میں دے چکا تھا، مگر آج سے 21 سال پہلے کا بدلہ اب بھی وہیں موجود تھا، اور وہ سالار ایک دن لے کر ہی دم لینے والا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو شدت سے چومتے، اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے اپنی مونچھیں اس کی گردن میں رگڑنے لگا۔ ماہنور کے لبوں سے سسکیاں برآمد ہوئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور ہٹانے لگی، مگر سالار ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا۔ وہ اور شدت سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ان پر اپنی مونچھیں رب کرنے لگا۔ ماہنور کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی پوری طاقت لگاتے سالار کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکا دے چکی تھی۔ سالار جو مکمل اس میں کھویا ہوا تھا، اس دھکے سے خود کو سنبھال نہ پایا۔ وہ سیدھا بیڈ سے نیچے گر گیا۔ ماہنور گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے تو صرف اسے دھکا دیا تھا، اس نے یہ تو نہیں چاہا تھا۔ سالار سرخ نگاہوں سے ماہنور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی محبت کی توہین تھی۔ وہ جب اس عورت کے قریب جاتا تب تب وہ عورت اسے جھٹکتی تو اپناتی بھی نہیں تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ہو رہا تھا اس کے قریب آ ہی جائے گا، مگر اسے احساس ہو رہا تھا شاید وہ اپنے جسموں کی توہین کر رہا ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ ماہنور بری طرح ڈرتے پیچھے ہوئی۔ سالار کرب سے مسکرایا۔ وہ اب بھی سمجھتی تھی کہ وہ اس پر کوئی ظلم کرے گا۔ ارے اس پر تو سالار کا قتل بھی معاف تھا۔ وہ نرمی سے اس کے پاس آتے اس کے گالوں پر جھولتی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑس گیا۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ کیا۔ سمجھ سکتا ہوں کہ جس شخص سے آپ کو نفرت ہو اس سے یہ سب برا ہی لگے گا۔ کس کرب سے اس وقت وہ یہ الفاظ ادا کر رہا تھا بس وہی جانتا تھا۔ ماہنور حیرانی سے اس کے لبوں سے نکلتے لفظوں کو سن رہی تھی۔ نفرت تو نہیں تھی اسے، میں جانتا ہوں تم مجھ سے بیزار ہو، مگر کیا کروں؟ بیوی ہو تم میری بیوی بھی، وہ جس سے شدت سے محبت کرتا ہوں، تو بھلا تم سے دور رہنے کا کیسے سوال پیدا ہو سکتا تھا؟ مگر ابھی سمجھ میں آئی ہے کہ تم تو بیزاری کی حد تک مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ تم تو شاید مجھے برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ سالار پھٹتے ہوئے دل سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ ماہنور بے یقینی سے ان کے لبوں سے نکلتے لفظ سن رہی تھی۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہاری محبت اور تم سے محبت مجھے تم سے دور نہیں رہنے دے رہی تھی، مگر آئندہ میں خیال کروں گا۔ وہ کہتے ایک جھٹکے سے اپنی شال
گلے میں ڈالتے کمرے سے نکل گیا۔ مہنور نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اس کی طبیعت کو کیا ہو رہا تھا، کیوں وہ اتنی چڑچڑی ہو رہی تھی، وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ سالار چلا گیا تھا۔ ٹینشن سے مہنور کی نیند بھی اڑ گئی۔ ساری رات سالار واپس نہ آیا۔ وہ کروٹ پر کروٹ بدلتے فجر کے وقت جا کر سوئی تھی اور پورا دن گزر چکا تھا، وہ اب بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے لیے بے حد پریشان تھی۔ اس کا دل بری طرح گھبرانے لگا تھا۔ سالار سے اتنے وقت دور رہنے کی عادت اب اسے نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شخص اس کے قریب آ کر اس کا دل بھی لے جا چکا تھا۔ اسے ابھی احساس ہوا تھا کہ وہ اس شخص سے خود سے بھی زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ اس نے تھک ہار کر کوئی 10,000 بار سالار کو کال لگائی، مگر اس بار بھی وہ ہر بار کی طرح فون بند ہونے کی ٹیون سنتے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو گرتے کنپٹی میں بہنے لگے تھے۔ وہ خود نہیں جانتی تھی وہ کیوں رو رہی تھی، مگر وہ رو رہی تھی۔ پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا یہ شخص۔ اس سے دوری اب مہنور کو بالکل بھی گوارا نہ تھی۔ وہ منہ کھول کر آج اس شخص کو بول دینا چاہتی تھی کہ اب وہ اس سے دور نہ رہے، کیونکہ اس کے ساتھ کی عادت مہنور کو بری طرح لگ چکی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی بری طرح رو دی۔ گرم گرم آنسو بہنے پر بہہ جا رہے تھے۔ تبھی سالار کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس سے کھڑکی میں کھڑے یوں روتے دیکھ اس کا دل بری طرح بے چین ہوا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی ساری انا پر لعنت بھیجتے پیچھے سے مہنور کو اپنی باہوں میں بھر گیا۔ کل رات سے لے کر وہ پاگل ہو چکا تھا۔ اس عورت سے دوری وہ چاہ کر بھی نہیں بنا پا رہا تھا، اور پسندیدہ عورت کے آگے کیسی انا۔ وہ نرمی سے مہنور کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ مہنور ناراضگی سے اپنے آنسو صاف کرتی رخ موڑ گئی تھی، مگر دل ہی دل میں ایک سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ معاف کر دو مجھے میری جان، میں نے تمہارے ساتھ صحیح نہیں کیا، مجھے یوں نہیں جانا چاہیے تھا۔ رات کیا کرتا دماغ خراب ہو گیا تھا، تم پر ظلم اب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے خود ہی یہاں سے چلا گیا۔ وہ کہتے نرمی سے اس کی ہتھیلیوں پر اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ اس کی باتوں پر مہنور کا دل بھر بھر آ رہا تھا۔ اس شخص کی محبت کے بغیر اب وہ زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ تم سے دور رہنا میرے لیے سوہان روح ہے میری جان، پلیز خود سے دور کبھی مت جھٹکنا۔ وہ کہتے نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا۔ اب اس کی گردن پر اپنے لب نرمی سے بکھیر رہے تھے۔ مہنور آنکھیں بند کر کے ان کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ وہ کس منہ سے انہیں بتاتی کہ وہ خود بھی اب اسے دور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے میری جان، بہت زیادہ، وہ کہتے نرمی سے اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھ گیا۔ مہنور گہری سانس لیتے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ میری جان اب مت جھٹکنا ورنہ جان سے جاؤں گا۔ اس کی بات پر مہنور نے گھبرا کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کی اچانک حرکت پر سالار کا دل دھڑک اٹھا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں سالار؟ ابھی تو ہمیں ایک ساتھ بہت سچ جینا ہے، اور پلیز آئندہ ایسی باتیں مت کیجیے گا۔ اور میں کیوں آپ کو خود سے دور چھٹکوں گی؟ آپ تو خود میرے لیے ایک اہم وجود بن چکے ہیں جس کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ ہاں سالار، میں اب آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ یہ نفرت کب محبت میں بدل گئی میں نہیں جانتی، مگر بس اتنا جانتی ہوں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور میں اب آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں برداشت کر سکتی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو کبھی بھی خود سے دور نہیں جھٹکوں گی۔ سالار آنکھیں موند کر مسکراتے ہوئے، اس عورت کی محبت ان کے لیے ایک تحفہ تھی، خدا کا دیا ہوا خوبصورت تحفہ۔ سالار کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ سالار نے جھک کر نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ مہنور کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، وہ نرمی سے اس کے اوپر آتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگی، مگر اچانک ہی مہنور کو بری طرح چکر آئے۔ وہ ان کو سائڈ کرتی بری طرح بھاگتے ہوئے واش روم گئی تھی۔ سالار پریشانی سے اس کے پیچھے گیا۔ وہ واش بیسن پر جھکی وامٹنگ کر کر تھک چکی تھی۔ سالار پریشانی سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم ابھی ہاسپٹل چلتے ہیں۔ وہ فیصلہ کن انداز میں کھڑا ہوا تھا، مگر سالار ابھی تو رات ہو چکی ہے، کوئی بات نہیں، تمہاری طبیعت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ بھی نہیں، وہ کہتے جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھائے باہر آئے۔ مہنور نے سختی سے ان کا گریبان تھام لیا تھا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتے اب تیزی سے اسپتال کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے چند ٹیسٹ کروائے کہ سالار پریشانی سے مہنور کے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں بیٹھے ہی تھے کہ تبھی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اپنے کیبن کے اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ جی ڈاکٹر، میری وائف کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ سالار نے پریشانی سے ڈاکٹر ندا سے پوچھا تھا۔ نہیں سالار صاحب، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اس حالت میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ کس حالت میں ڈاکٹر؟ وہ ناسمجھی سے ڈاکٹر ندا کو دیکھ رہا تھا۔ مبارک ہو مسٹر سالار، آپ باپ بننے والے ہیں۔ آپ کی مسز کی طبیعت اس لیے بھی تھوڑی اپسیٹ ہے، مگر گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ کی مسز اور آپ کا بچہ دونوں ٹھیک ہے۔ کچھ دوائیاں لکھ کر دے رہی ہوں، یہ وقت سے انہیں دینی ہے اور ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کسی بھی بات کی زیادہ ٹینشن نہ لے، ورنہ آپ کے بچے پر برا اثر پڑے گا۔ ڈاکٹر پیشے ورانہ انداز میں انہیں سمجھا رہی تھی اور دونوں کے چہروں سے خوشی چھلکتی پھر رہی تھی۔
دونوں نے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو کھویا تھا. آج کتنے سالوں بعد جا کر اللہ نے انہیں پھر انہی تحفوں سے نوازا جن تحفوں کو وہ گھٹیا شخص اپنی کرم نوازی سے کھا گیا تھا. سالار کی آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے. وہ مہانور کا ہاتھ نرمی سے تھامے اسے باہر لے آیا. مہانور کی آنکھیں بھی بری طرح نم تھی. ماں بننے کا احساس ہی اتنا خوبصورت تھا. وہ بار بار اپنے پیٹ کو چھو کر محسوس کر رہی تھی جہاں ایک نئی جان پل رہی تھی. گھر پہنچ کر سالار نے نرمی سے اسے کھانا کھلاتے اس کی میڈیسن دی تھی. دونوں ہی جذبات سے مغلوب خاموش تھے. مہانور آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی تھی کہ تبھی سالار کمرے کے اندر داخل ہوتا, لائٹ آف کرتے اس کے پاس آیا. وہ اپنی جگہ پر لیٹتے مہانور کو اپنے سینے پر لٹا گیا. مہانور مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی. تھینک یو میری جان, مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے. سالار اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں تھامتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا. مہانور کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا. وہ نرمی سے اس کے تمام نقوش پر اپنے لب رکھ رہا تھا. مہانور مسکراتے ہوئے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی. دوسرے ہی لمحے وہ نرمی سے اسے تکیے پر لٹاتے مہانور کا سر اپنے سینے پر لگا گیا. اب وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اسے سلانے کی کوشش کر رہا تھا. سبز حویلی کی دیواریں خوبصورت انداز میں مسکرائی تھیں. دونوں کی زندگی جو ایک جہنم سے شروع ہوئی تھی آج ایک جنت جیسے منظر پر آ کر رک چکی تھی. یہ زندگی ان کے لیے ایک بے حد خوبصورت زندگی تھی جہاں وہ دونوں ایک اور نئی زندگی کو اس دنیا میں لے کر آنے والے تھے. نصیب کی بارشیں اب ان پر کھل کر برس رہی تھیں. سالار کے وحشی کہے اس اندھیرے کمرے میں بکھر رہے تھے. اب ہم سب چھوڑ کر اس اندھیرے کمرے میں چلتے ہیں. جہاں سالار وحشیانہ انداز میں کہے لگا رہا تھا, ساتھ ساتھ وہ پھوٹ پھوٹ کر بھی رو رہا تھا. عدنان صدیقی پھٹی ہوئی آنکھ سے سالار کو دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر پہلے ہی سالار اور سالار کے آدمیوں نے اسے کسی جانور کی طرح بھون کر رکھ دیا تھا اور 5 دن سے سالار کی قید میں تھا. جب سے سالار اس پر بری طرح تشدد کر رہا تھا عدنان صدیقی نہیں جانتا تھا کہ یہ شخص کون تھا. وہ اس کی جان کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا. روز وہ بے دردی سے اسے مارتا تھا. اب تو مرنے کی نوبت آ گئی تھی. مگر عدنان صدیقی اپنی زندگی میں اتنے گناہ کر چکا تھا کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے. کون ہو تم؟ عدنان کا نہیں سا لہجہ اس کے کمرے میں گونجا تھا. تیری موت, وہ غضبناک لہجے میں کہتا دہاڑا. عدنان صدیقی بری طرح خوفزدہ ہوا تھا. یاد ہے تجھے آج سے 21 سال پہلے تو نے کون سا گناہ کیا تھا؟ عدنان صدیقی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا. اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ اس زندگی میں کتنے گناہ کر چکا تھا. بھول گیا تھا کہ دنیا کے بعد ایک ابدی دنیا بھی ہے جہاں ہر انسان کو اپنے ہر کیے کا بدلہ دینا ہے. ان 5 دنوں میں اسے سمجھ میں آئی تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ جب یہی سب کرتا تھا تو ان پر کیا گزرتی ہوگی. نہیں, مجھے نہیں یاد, تم بتاؤ. عدنان صدیقی خوف سے گھگیا کر رہ گیا. ہمدان کا بیٹا ہوں میں, ہمدان کا, جس کی پوری فیملی کو تو نگل گیا تھا. یاد ہے تجھے میرے چھوٹے معصوم بھائی بہن جنہیں تو نے اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر مارا تھا؟ وہ چلاتے ہوئے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا. عدنان بری طرح اپنی گردن اسے چھڑوا رہا تھا مگر سالار کی شدت پہلے سے زیادہ تیز ہوئی تھی. انہیں آج سے 21 سال پہلے اپنا وہ والا گناہ یاد آ گیا تھا جو انہوں نے اس شخص کے پورے خاندان کے ساتھ کیا تھا. صرف ایک ڈیل کے پیچھے تو نے میرا پورا خاندان برباد کر دیا. تو نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تو اللہ کو کیا جواب دے گا. وہ بری طرح روتے عدنان صدیقی کا گلا بری طرح گھونٹ رہا تھا. عدنان صدیقی کا چہرہ بری طرح سرخ ہوا. دوسرے ہی لمحے سالار اسے سرخ نگاہوں سے گھورتے پیچھے ہوا. عدنان صدیقی بری طرح کھانسنے لگا. میرے علاوہ نہ جانے کتنے لوگوں کا قاتل ہے تو. خدا کی قسم کھاتا ہوں تیری موت میں اپنے ہاتھوں ایسے بدترین لکھوں گا کہ تجھ جیسے لوگ ان سب چیزوں کو کرنے سے پہلے خوف کھائیں گے. میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تیری بوٹی بوٹی اپنے کتوں کو کھلاؤں گا کیونکہ تیری ناپاک لاش قبر میں جانے کے قابل نہیں ہے. دوسرے ہی لمحے وہ چاقو سے پوری طرح عدنان کے جسم میں نشان ڈالنے لگا. عدنان کی خوفناک چیخ اس وحشیانہ کمرے میں گونج رہی تھی. عدنان کو ادمرا کرنے کے بعد سالار گولی سے اس کا کام تمام کر چکا تھا. جس شخص نے جس وقت کے فرعون نے اس دنیا میں کتنے لوگوں کو موت کی نیند سلایا تھا, آج وہ شیطان اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا. سالار خانزادہ اسے ویسے ہی موت دے چکا تھا. جیسے ہی وہ سب کو یاد کرتا اس کے 3 کتے اس کے کہنے پر عدنان صدیقی کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے. اس کی ایک دھاڑ پر وہ اس کی لاش پر ٹوٹ پڑے. سالار متنفر نگاہوں سے اپنے کتوں کو دیکھ رہا تھا جن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چیر پھاڑ کر ابھی کے ابھی اس لاش کو کھا جائے. یا اللہ, قسم کھاتا ہوں میں اس انسان نے مجھے درندہ بننے پر مجبور کیا تھا. اس کی موت کے ساتھ ساتھ میں یہ درندگی اپنے اندر سے نکال پھینکتا ہوں. آج کے بعد میں وہ سالار ہوں جو آج سے کئی سال پہلے تھا. اپنے ہاتھوں میں اس کا خون نہیں لوں گا. وہ کہہ دے اس کمرے سے نکل جا چکے تھے. پیچھے اس کے کتے عدنان صدیقی کی حالت خراب کرنے میں مصروف تھے. اس شخص کا انجام بے حد برا ہوا تھا.
مبارک ہو مسٹر سالار، بیٹی ہوئی ہے۔ سالار مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بری طرح بھیگی تھیں۔ وہ قدم قدم چلتے ماہنور کے روم کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ ماہنور اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ ان 9 مہینوں میں ان کی زندگی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ ماہنور کی فطرت میں چڑچڑاپن بھر چکا تھا، اور سالار جانتا تھا کہ یہ چڑچڑاپن اس کی اولاد کے مرہون منت ہی تھا، اس لیے وہ ان کی ہر لاڈ اٹھایا کرتا تھا۔ وہ ان کی جان سے زیادہ ضروری تھی۔ اس کی تکلیف پر سالار تڑپ اٹھتا تھا۔ ان دنوں سالار اس کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ وہ نرمی سے قدم قدم چلتا، اس کے پاس جاتے جھک کر اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کے ہاتھ پر باری باری اپنے لب رکھ رہا تھا۔ شکریہ میری جان، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھتے نم لہجے میں بولے تھے۔ ماہنور بھی بھیگا سا مسکرا دی تھی۔ یہ شخص اب اسے زندگی سے بڑھ کر ضروری ہو چکا تھا۔ اب تو وہ اس کے بچے کا باپ بھی بن چکا تھا۔ عدنان صدیقی کی موت ان دونوں کے لیے ایک سکون کا باعث بنی تھی۔ جس فرعون نے ان کے پورے خاندان کو ختم کیا تھا، وہ اب بھی نیند سو چکا تھا۔ دونوں ہی خوش تھے۔ اپنی بیٹی کی رونے کی آواز پر سالار نے بیبی کوٹ سے نرمی سے اپنی بیٹی کو اٹھایا تھا۔ اس کو دیکھ سالار کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ وہ نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے اس لیے ماہنور کے پاس آیا۔ ماہنور کی آنکھیں بھی بری طرح نم ہوئی تھیں۔ ان دونوں نے اپنی بہنیں کھوئی تھیں، اور آج یہ ننھی بچی ان دونوں کے لیے ایک ایسا قیمتی تحفہ ثابت ہوئی تھی جنہیں وہ دونوں کھو چکے تھے۔ سالار اور ماہنور کی خواہش پر ان کی بیٹی کا نام عنایا اور فضا کو ملا کر رکھا گیا تھا۔ دونوں کی خواہش پر ان کی بیٹی کا نام عنائزہ رکھا گیا تھا۔ یہ بیٹی ان دونوں کے لیے اتنا خوبصورت تحفہ ثابت ہوئی تھی کہ دونوں کی آنکھیں جذبات سے مغلوب تھیں۔ اللہ نے ان کی زندگی میں سکون بخش دیا تھا۔ وہ درندہ جو ان کی خوشیاں کھا گیا تھا، وہ بھی اب اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ ان کی زندگیوں میں اب ڈھیروں خوشیاں ان کے منتظر تھیں۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے، جو منہ بناتے ہوئے اپنے ماں باپ کو گھور رہی تھی۔ اس کے یوں منہ بنانے پر سالار کھل کر مسکرا دیا۔ اس کی بیٹی منہ بنانے پر بالکل اسی کی طرح تھی۔ ماہنور نے بھی مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھرتے چوما۔ وقت ان کے اختتام پر مسکراتا جا رہا تھا۔ بے شک اب ان کے آگے کی زندگی بھی خوبصورت گزرنے والی تھی۔